یہ کہانی عباسیہ حکومت کے آخری دنوں کی، جہاں مسلمانوں کا دارالخلافہ بغداد علم کا مرکز تھا۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ علم کے بجائے بحث و تکرار نے اس شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ہر دوسرے دن کسی نہ کسی دینی مسئلے پر مناظرے ہو رہے تھے۔ ایک چوراہے پر بحث تھی، سوئی کی نوک پر کتنے فرشتے بیٹھ سکتے ہیں۔ دوسرے چوراہے پر کوے کے گوشت کو حلال یا حرام ہونے پر مناظرہ ہو رہا تھا، اور تیسرے چوراہے پر مسواک کا سائز کتنا ہونا چاہیے، اس پر تکرار جاری تھی۔ یہ بحثیں جاری تھی کہ اچانک ہلاکو خان کی تاتاری فوج بغداد کی گلیوں میں داخل ہوئی اور سب کچھ تباہ و برباد کر گئی۔ مسواک کے سائز پر جھگڑنے والے خود بوٹی بوٹی ہو گئے، سوئی کی نوک پر فرشتے گننے والوں کی کھوپڑیوں کے مینار بن گئے، اور کوے کے گوشت پر بحث کرنے والوں کے جسم کوے نوچ نوچ کر کھا گئے۔ ہلاکو خان کے حملے کو صدیاں بیت گئیں، مسلمانوں نے آج تک اس تباہی سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ آج ہم پھر انہی بے معنی مسائل میں الجھے ہوئے ہیں۔ داڑھی کی لمبائی کتنی ہو، پاجامہ ٹخنوں سے اوپر یا نیچے، مردہ سنتا ہے یا نہیں، اور فرقوں کے جھنڈے اٹھائے ہر کوئی اپنے مسلک کو جنت میں لے جانے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج کا ہلاکو خان ایک ایک کر کے مسلم دنیا کو نیست و نابود کر رہا ہے۔ افغانستان، لیبیا، عراق، شام اور اب فلسطین، جہاں بچے کٹے پٹی لاشوں کی صورت میں زمین پر پڑے ہیں۔ فلسطین کی چیخیں، کشمیر کی آہیں اور ہوا کی بیٹیاں اپنی عصمت بچانے کے لیے امت کی چادر کا کونا تلاش کر رہی ہیں۔ لیکن ہم خاموش ہیں۔ ہم اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ دشمن یہ نہیں دیکھتا کہ کس کی داڑھی چھوٹی، کس کا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے ہے اور کس کا مسلک کیا ہے۔ دشمن کی گولی شیعہ، سنی، دیوبندی، اہل حدیث میں فرق نہیں کرتی۔ خدا را، یہ وقت جاگنے کا ہے، اتحاد کا ہے۔ ہم نے اگر اب بھی ہوش نہ سنبھالا تو تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ ایک ہوں، ایک امت بنے اور اسلام کے اصل مقصد کی طرف لوٹیں، ورنہ آنے والی نسلیں صرف ہماری بے حسی پر ماتم کریں گی۔ اب بھی وقت ہے، جاگ جائیں، ورنہ ہماری تباہی یقینی ہے۔ یا اللہ، ہمیں اتحاد اور حق کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو اسے آگے بڑھائیں۔ یہ امت کو جگانے کا وقت ہے۔ خدا را ایک ہو جائیں، ہو جائیں، ہو جائیں، ہو جائیں۔